اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج رجل من بیته فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ يقال له حينئذ هديت وكفيت وبقيت فتخيله شيطان ويقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي وبقي رواه ابو داود وروى الترمذي الى قوله له الشيطان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے، آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے تو کہہ دے اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت، تب اس سے کہا جاتا ہے تجھے ہدایت اور کفایت دی گئی اور تو محفوظ کر دیا گیا۔ پھر شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور اس سے دوسرا شیطان کہتا ہے تجھے اس شخص سے کیا تعلق ہے جسے ہدایت اور کفایت دی گئی اور محفوظ کیا گیا۔ اس کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ انسان جہاں کہیں بھی رہتا ہے، آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، آپ مسجد میں رہتے ہیں، آپ مدرسے میں رہتے ہیں، آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ دفتر میں رہتے ہیں، آپ جہاں کہیں پر بھی رہتے ہیں، جب آپ نکلتے وقت یہ دعا کر لیں گے تو گویا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک ارشاد فرمایا لا حول، دوسرا فرمایا ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ یہ کتنے طاقتور الفاظ ہیں، میں ان کے بارے میں عرض کروں تو جتنے بھی گناہوں سے اللہ تعالی نکلنے کی توفیق دیتا ہے وہ حولہ کہ اس میں گرامی کی صفات کے تحت اللہ عطا فرماتا ہے۔ کمزور انسان جب قدرت والے رب کی پناہ میں آتا ہے تو وہ ولا قوت، اس میں گرامی صفاتی جو ہے یہ اس کے زیر تحت انسان اللہ کی قوت اور طاقت کے اندر آتا ہے۔ حول اور قوت کے اندر بچنے کی طاقت حول ہے، نیکی کرنے کی طاقت قوت ہے، دنیا کے جنجال سے بچنے کی طاقت حول ہے، حولہ، اور رب ذوالجلال تک پہنچنے کی طاقت قوت ہے ولا قوت، اور اچھے کام کرنے کی طاقت یہ حول ہے، اور مقبول کام کرنے کی طاقت یہ قوت ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں پر ایک بات جو بڑی ذہن نشین کرنی چاہیے، ہر اچھا کام مقبول نہیں ہوتا، ہاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر شیطان نے تقریباً 6.5 کروڑ سال، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، عبادات کی، لیکن اس کی قبول ایک بھی نہیں۔ عبادت کرنا بڑا اچھا کام ہے، زمین و آسمان پر اس نے سجدے کیے، تبلیغیں کی، لیکن قبول ایک بھی نہیں۔ کام اچھا ہے، اچھا ہونا اور مقبول ہونا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اچھا ہو، مقبول ہو، یہ حضرت اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے بے عین ہی اسی وقت ایک شیطان کا بچہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ چپک جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہمزاد۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر روز شام کے وقت شیطان کی کچہری لگتی ہے،
کہ سارا دن میرے شتونگڑوں نے کتنا بہکایا ہے. جو جتنا بہکاتا ہے پھر اس کی رینکنگ کی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ تم 1 نمبر پر ہو، تم 1 نمبر ہو. اور جو نہ بہکا سکے، برے کام نہ کروا سکے، پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، پوری کابینہ لگتی. اب یہ جو دعا میرے آقا جی نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ ہے جی، یہ بسم اللہ کی برکت سے جب ہدایت بندہ پاتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے اور اس کے اسماء گرامیہ کا وسیلہ لیتا ہے اور کفایت لا حول ولا قوت الا باللہ کا واسطہ دیتا ہے اللہ کو، تو 3 چیزوں میں 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ فرشتہ اس کے لیے کیا دعا دیتا ہے؟ ہاں جی، حضور نے فرمایا نا کہ ایک فرشتہ پھر، ٹھیک ہے نا جی، اس کو دعا دیتا ہے اور شیطان جو ہے اس سے دور بھاگ جاتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ اس شخص سے تیرا کیا تعلق ہے جسے ہدایت دی گئی، کفایت دی گئی، محفوظ ہو گیا. تو یہ جنات کی اور فرشتوں کی آواز ہم کیسے سن سکتے ہیں بھائی؟ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. نہ ابلیس کو ہم نے دیکھا ہے، نہ اس کی آواز کو سنا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ اس کی آواز کو سنا. بابا اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، اس کائنات کے سب سے سچے ترین انسان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات نے ہمیں اپنی صادق زبان سے ارشاد فرمایا. آقا جی نے کہہ دیا اس طرح ہوتا ہے، تو مجھے تو یقین ہے اپنی جان سے زیادہ اس طرح ہی ہوتا ہے. حضور فرشتوں کو بھی دیکھتے تھے، حضور شیطانوں کو بھی دیکھتے تھے. حضور فرشتوں کا بھی کلام سنتے تھے، حضور شیطانوں کا بھی کلام سنتے تھے. حضور آپ جناب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اللہ کے فرشتوں کی پڑھی جانے والی تسبیح جو عرش معلیٰ پر وہ کر رہے تھے اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا. جب ابھی میں ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تسبیح کی آواز میں سن رہا تھا. ہاں جی. اب اس صادق و امین ذات نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے. ہم اس کائنات میں حضور کے علاوہ کسی کو صادق و امین نہیں مانتے. آج کل خاص کر کوئی لونڈا لپاڑا، کوئی جو ہے نا جی بے ایمان جھوٹا فراڈیا، وہ اپنے آپ کو صادق امین کہلوائے. ہم تو اس کو شیطان اور غلیظ تو کہہ سکتے ہیں، صادق اور امین نہیں کہہ سکتے. یہ میرے آقا جی کی ہی شان تھی بس، یہ آقا جی کی شان تھی بس، ختم. آج اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے جو نبی پاک کے ماں باپ کے ساتھ اپنے ماں باپ کو ٹیلی کروائے، برابر کروائے کہ کائنات میں صرف 2 بندے ہی آئے ہیں، 2 ماں باپ یہاں ہیں، ایک جناب عبداللہ اور بی بی آمنہ اور ایک فلانا فلانا. اللہ نہ تو ایسے موازنے کے اوپر بھی جو آپ حضور کے ساتھ کریں. نوکر کا کام، غلام کا کام، خادم کا کام مالک کے قدموں تک ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی. اور کتوں کا کام، ہم تو سگے درے رسول ہیں اور بالکل ان کا دروازے پہ ہوتا ہے، بس وہاں پہ پہرا دو. کوئی ناموس رسالت پر شان مصطفیٰ کے اندر کوئی گستاخی نہ کر سکے. پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا، جب اس کو یہ دیا جاتا ہے، حفاظت دی جاتی، تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے، حصار کر لیتے ہیں. یہ دعا پڑھنے سے فرشتے اس بندے کیا حصار کر لیتے. شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. اور جب وہ اپنے ابا جی کی مجلس میں جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی سارے دن کی کارکردگی دکھاؤ، کیا تم نے کارکردگی کی ہے. تو وہ پھر جو شتونگڑا جس بندے نے یہ دعا پڑھی ہوتی ہے، وہ شتونگڑا کہتا ہے جی کہ اس کو ہم قرین بھی کہتے ہیں. اچھا جی. وہ کہتا ہے جی حضور میں ابا جی مجھے افسوس ہے، آج میں کسی کو بہکا نہیں سکا. اور پھر آگے سے شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے بھی پتہ ہے اس نے دعا پڑھ لی، تو تم معذور ہو نا، تم نہیں بہکا سکے. ہاں جی. رشوت خور جس دن اچھی دیہڑی نہ لگے نا، کہ اندر یار کوئی گل ہی نہیں بنی، یار بس بیکار دن نہیں گیا ہے، حرام خوری کا موقع نہ ملے، دن بیکار گیا.
تو شتونگڑا بھی کہتا ہے جی اج بکار دن نہیں چلا گیا جی، سارا دن ویلے ہی بیٹھے رہے جی، کوئی کم بھی نہیں کر سکے، انہیں دعا پڑھ لی سی جی تو اپنے آپ میں محفوظ کر لی۔ یہ ہمارے نوجوان، اچھا اللہ اکبر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں حضرت، میں بڑی مجھے یہ بات نا واقعتاً سمجھ میں آئی۔ ایک ساتھی میرے وہ یہ عملیات وغیرہ کرتے ہیں، بات ہوئی کل اس نے کہا یار مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے اب ایک نیا جو ہے جادو کرنے کا ہم نے طریقہ نکال لیا ہے، یہ شیطانوں نے نکال لیا ہے، جو یہ عملیات کرتے شیطان ہی ہیں، وہ انسان کے بچے تو نہیں۔ میں نے کہا نہیں یار مجھے نہیں پتہ، ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے جو تعویذ ڈنگنڈا اور علم پرلم کرنے کی۔ اس نے کہا یہ جو آپ کے موبائل فون کا آگے کیمرہ ہوتا ہے نا جی، موبائل فون کا کیمرہ، اس کیمرے کے اوپر نا آپ ٹیپ لگا دیا کرو، ٹیپ لگانے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی شخصیت میں کتنی تبدیلیاں آ رہی۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کر کے دیکھ لو۔ بات مجھے سمجھ میں آئی، اگر کمپنیاں اس کو سن سکتی ہیں، کیمرے دیکھ سکتے ہیں، تو وہ اس پر ہمارے پر کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، کوئی بھی تھاٹ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے بھائی، آج تو گھر بیٹھے بیٹھے اگلے کا فنا فی اللہ کر دیتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی ہے نا، ایک جہاز بھی ان کی ٹیریٹری میں نہیں گیا، لیکن یہیں سے بم چلائے ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی، ان کے جہاز نظر بھی نہیں آ رہے تھے اور اڑا بھی دیے۔ ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے مجاہدین، ہمارے فوجی یہاں بیٹھے ہیں، ان کا سارا سسٹم جام انہوں نے وہاں پہ کر دیا، بیٹھے یہاں پہ ہے، جام وہاں پہ کر دیا، ڈیموں کے دروازے کھول دیے، بجلی گھر بند کر دیے، سب جتنا بھی تھا سسٹم انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دی، بیٹھے یہاں پہ۔ اب تو بابا دور جو ہے نا کسی اور لیول پہ جا چکا ہے۔ تو یہ آج کا پیغام تھا۔ باقی رہی بات کہ اگر فرشتوں کی امان ہو سکتی ہے نا تو مصطفیٰ کریم کی امان بھی لے لیا کرو۔ یا رسول اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرمائیے، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، اے پاک پروردگار عالم مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ رسول کی پناہ میں آ جاؤ، انشاءاللہ اللہ ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ اللہم صلی